السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے آج میں آپ کو ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس کو سچ سمجھیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ واقعہ سنایا لیکن کسی نے بھی اس واقعے کو سچ نہیں مانا۔ میں ایک مرتبہ سمندر میں سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران اچانک ایک بہت بڑا طوفان آ گیا اور میری کشتی ٹوٹ پھوٹ گئی اور میں ایک تختے پہ رہ گیا۔ کچھ دیر بعد میں اس تختے پہ بے ہوش ہو گیا۔ جب کچھ گھنٹوں کے بعد مجھے ہوش آیا تو میں نے پایا کہ میرا تختہ کسی جزیرہ کے ساحل سے لگا ہوا ہے۔ میں وہاں اترا تاکہ میں وہاں اپنی زندگی تلاش کروں۔ میں نے جب وہاں اتر کر نظر دوڑائی تو میرے سامنے صرف اور صرف ایک بہت بڑا ریت کا میدان تھا۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی پتا، نہ کوئی پرندہ، نہ کوئی جانور۔ میں نے وہاں کئی گھنٹوں تک چل پھر کر وہاں رہنے والے کو تلاش کیا لیکن مجھے وہاں کوئی چیز نہ ملی، صرف اور صرف میرے سامنے ایک ریت کا بہت بڑا میدان تھا۔ میں چل رہا تھا کہ اچانک میرے پاؤں سے ایک کنکری کو ٹھوکر لگی۔ کنکری ہوا میں اٹھی اور تھوڑی سی رک کر ایک زوردار دھماکہ ہوا، اور اس دھماکے کے نتیجے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دھڑا دھڑ مکانات بننے لگے اور دھڑا دھڑ درخت اگنے لگے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بڑے ہونے لگے، اور دیکھتے ہی دیکھتے میری نگاہوں کے سامنے بہت خوبصورت سب مکانات لگ گئے اور ان کے سامنے بہت خوبصورت سب پودے اگ گئے اور ہر مکان کے سامنے کار لگ گئی اور اس پورے شہر پر سڑکوں کا ایک جال بچھ گیا، اور یوں میری نظر کے سامنے صرف ایک دھماکے کے نتیجے میں ایک پورا شہر بس گیا۔ کیا آپ میرے اس واقعے پر یقین کریں گے؟ کیا آپ میرے اس واقعے کو سچ سمجھیں گے؟ نہیں۔ لیکن کیوں؟ کیونکہ آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے مکانات بن جائے، بغیر کسی کے لگائے ہوئے درخت اگ جائے اور پھر اس کے بعد پورے شہر پر سڑکوں کا ایک جال بچھ جائے۔ جی ہاں، آپ میرے اس واقعے پر اس لیے یقین نہیں کریں گے کیونکہ آپ کا یقین ہے، آپ کا مشاہدہ ہے کہ بغیر کسی کے بنائے ہوئے کوئی چیز نہیں بن سکتی اور نہ ہی وجود میں آ سکتی ہے۔ تو پھر آپ کا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جو کہتا ہے کہ یہ دنیا صرف اور صرف ایک دھماکے کا نتیجہ ہے؟ یہ کائنات خود بخود وجود میں آ چکی ہے۔ اس کائنات کے پیچھے کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی راستے میں آپ کو ایسا شخص ملے تو آپ اس سے کہیں کہ سورج 5 ارب سال سے فضا میں اپنے مقرر کیے ہوئے راستے پر 600 میل پر سیکنڈ کی رفتار پر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ ستاروں کا اور چاند کا پورا قافلہ اپنی رفتار سے چل رہا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ کسی ستارے نے تھک کر چلنا بند کر دیا یا کسی کی رفتار میں سستی آ گئی؟ نہیں، بلکہ سب اپنے اپنے رفتار کے مطابق اپنے مناسب اسپیڈ سے اپنے دیے ہوئے راستے پر مکمل تابعداری کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر اب میں کہوں کہ ہاں سب چل تو رہے ہیں مگر چلانے والا کوئی نہیں، ڈیزائن تو ہے مگر ڈیزائنر کوئی نہیں، کنٹرول تو ہے مگر کنٹرولر کوئی نہیں، اگر میں آپ سے کہوں کہ یہ سب کچھ ایک حادثے کا نتیجہ ہے، کیا آپ یقین کریں گے؟ چاند جو ہم سے لاکھوں میل دور ہے وہ وہیں سے سمندر کے اربوں خربوں ٹن پانی کو 2 مرتبہ ہلاتا ہے تاکہ سمندر میں رہنے والے مخلوق کے لیے مناسب آکسیجن کا انتظام ہو سکے، پانی صاف رہے اور پانی میں بدبو نہ پیدا ہو۔ یہی نہیں بلکہ سمندر کا پانی ایک خاص مقدار میں کھارا ہے تاکہ اس میں سبھی طرح کے چھوٹے بڑے آبی جانور تیر سکے اور زندہ رہ سکیں، اور جب وہ مر جائے تو اس کی لاش کی وجہ سے پانی میں بدبو نہ پیدا ہو۔ اور خدا نے سمندر کے 2 پانیوں کے درمیان اندر ہی اندر ایک پوشیدہ پردہ رکھا ہے کہ کھارا پانی کھارا ہی رہے اور میٹھا پانی میٹھا ہی رہے۔ اس حیران کر دینے والے انتظام کے پیچھے کون سی عقل کام کر رہی ہے؟ اس کے توازن کو کون برقرار رکھتا ہے؟ کیا پانی کی یہ اپنی سوچ ہے؟ کیا چاند کا یہ اپنا فیصلہ ہے؟ اب اپنی زندگی کا کچھ لمحہ خرچ کر کے سوچیں کہ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے صحرا زدہ ملک میں وہاں نہ کوئی کالج تھا، نہ کوئی یونیورسٹی تھی، نہ کوئی لیبورٹری۔ ایک آدمی کھڑا ہو کر کہہ رہا تھا الشمس والقمر بحسبان، کہ سورج اور چاند اپنے حساب کے پابند ہے۔
وہ اس وقت سمندر کے پانی کے بارے میں کہہ رہا تھا بینہما برزخ لا یبغیان کہ خداوند قدوس نے کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ایک بیریئر اور پردہ رکھا ہے، وہ ان دو پانیوں کو آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ اس وقت جب لوگ سورج کو لٹکی ہوئی قندیل اور لٹکا ہوا چراغ سمجھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کل فی فلک یسبحون کہ سب اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں اور چل رہے ہیں۔ اس وقت جب آسمان کو پھیلی ہوئی اور رکی ہوئی چھت سمجھا جا رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ کہ ہم نے آسمان کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا ہے اور ہم اس کو پھیلا رہے ہیں۔ آج ہمیں بہت ہی ریسرچ کے بعد پتہ چلا کہ نباتات کے لیے پانی بہت ضروری ہے، لیکن وہ تو تبھی کہہ رہا تھا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کہ میں نے ہر چیز کو پانی کے ذریعے زندگی بخشی۔ آپ مجھے بتائیے کہ 1400 سال پہلے ان رازوں سے پردہ ہٹانے والا کس یونیورسٹی میں پڑھا تھا، وہ کس لیبارٹری میں کام کرتا تھا؟ وہ خدا کی ذات تھی جس نے اپنے پیغمبر کو ان تمام رازوں سے آگاہ کیا تاکہ دنیا والوں کے سامنے ان تمام رازوں کو کھول کر کے رکھ دیا جائے اور وہ اس کی نشانیوں کو دیکھ کر اس پر ایمان لے آئے اور اس پر یقین کریں۔ آپ پھر سے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ وہ کون سی ذات ہے جس نے 2-4 دن کے بچے کو یہ سکھاتا ہے کہ رو کر اپنی ماں کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ماں کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ ہر خطرے کے وقت وہ اپنے بچے کو سنبھال لے؟ وہ کون سی ذات ہے جو ایک چھوٹی سی چڑیا کو یہ حوصلہ دیتا ہے کہ وہ شاہین کے مقابلے میں اپنے بچے کے لیے ڈٹ جائے؟ انڈے سے نکلتے ہی مرغی کے بچے کو چلنا کون سکھاتا ہے؟ ان سب کے پیچھے کوئی ہے یا یہ سب کچھ ایک حادثے کا نتیجہ ہے؟ جانوروں کو یہ عقل کون دیتا ہے کہ وہ اپنے غذاؤں کا انتظام خود کر کے اپنے منہ میں لا کے بچوں کو کھلائے؟ شہد کی مکھی کو یہ عقل کس نے دی کہ وہ طرح طرح کے پھولوں سے رس چوستے وقت زہریلے پھولوں اور پھلوں سے بچی رہے؟ اسے یہ عقل کس نے دی کہ جب بہت زیادہ گرمی میں شہد پگھلنے لگے تو اسے پگھل کر بہنے سے بچنے کے لیے وہ اپنے پروں سے پنکھا جھیلیں؟ اس میں یہ رڈار نظام کس نے رکھا کہ وہ اپنے گھر سے کتنی بھی دور کیوں نہ چلی جائے وہ کبھی اپنا گھر نہیں بھولتی؟ ان کو اتنی اعلیٰ سمجھ کس نے دی؟ کیا یہ بھی کسی حادثے کا نتیجہ ہے؟ سبحان اللہ، بڑی پاک ہے وہ ذات جو اکیلا ہے، تنہا ہے، منفرد ہے۔ اسی نے یہ نظام اور سسٹم بنایا ہے۔ تعجب ہے کہ لوگ کیسے اس کا انکار کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا سے کسی نے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے پاس اللہ کے موجود ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو اس بڑھیا نے کیا ہی بہترین جواب دیا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اونٹ کی مینگنیاں بتاتی ہے کہ یہاں پر اونٹ آیا تھا اور بیٹھا تھا، پاؤں کے نشانات بتاتے ہیں کہ یہاں پر سے کوئی گزرا ہے، تو یہ اتنا بڑا آسمان، یہ اتنی بڑی زمین اور اتنی بڑی بڑی سمندر کی لہریں نہیں بتاتی کہ اللہ موجود ہے؟ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے ایک ہونے کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ توت کے پتے کو دیکھو، اس کا مزہ ایک ہے، لیکن جب اسے ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے ریشم بنتا ہے، اور جب اسے شہد کی مکھی کھاتی ہے تو اس سے شہد بنتا ہے، اور جب اسے ہرن کھاتا ہے تو اس سے مشک نکلتا ہے، اور جب اسے بکری یا چوپایا کھاتی ہے تو اس سے مینگنیاں تیار ہوتی ہیں۔ چیز تو ایک ہی ہے لیکن اس سے تیار ہونے والی چیزیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ بتاؤ یہ کس کی کاریگری ہے؟ کیا یہ بھی صرف ایک حادثہ ہے؟